السلام علیکم تھرڈ ایئر۔ آج میں جو آپ کو لیکچر دینے جا رہی ہوں وہ ہے اینٹی سائیکلون یعنی منقلب گردباد ہوائیں۔ اینٹی سائیکلون یعنی آپ کو نام سے پتہ چل جانا چاہیے کہ جو سائیکلونز یعنی گردباد کے اپوزٹ ہوتے ہیں۔ اب آپ نے جب سائیکلونز کی ڈیفینیشن پڑھی تھی تو آپ نے کہا تھا کہ لو پریشر ڈپریشنز ناؤن ایز سائیکلونز، تو اینٹی سائیکلونز کا اس کا مطلب ہوا کہ ہائی پریشر ڈپریشنز ناؤن ایز اینٹی سائیکلونز، تو جن میں ہوا کا دباؤ زیادہ ہوتا ہے اور اس کے ارد گرد کم دباؤ کی ہوائیں چلتی ہیں، تو ایسے ہواؤں کو، ایسے جو سائیکلونز ہوتے ہیں ان کو اینٹی سائیکلونز کا نام دیا جاتا ہے۔ اب بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کسی بھی مقام پر ٹیمپریچر میں ڈفرینس آ جاتا ہے، یعنی وہاں پر ٹیمپریچر کم ہو جاتا ہے جبکہ ارد گرد کے علاقوں میں درجہ حرارت زیادہ ہوتا ہے۔ جب کسی بھی جگہ پر ٹیمپریچر کم ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پر ہوا بھی ٹھنڈی ہوتی ہے، یعنی ہوا کا دباؤ زیادہ ہوتا ہے۔ اب جب ہوا کا دباؤ زیادہ ہوتا ہے تو اس کے ارد گرد کے علاقوں میں جب ٹیمپریچر زیادہ ہے تو وہاں پر ہوا کا دباؤ کم ہوتا ہے، جس کی وجہ سے کچھ دیر کے لیے ایسے حالات پیدا ہو جاتے ہیں کہ جس جگہ پر ہوا کا دباؤ زیادہ ہوتا ہے اس کے ارد گرد کے علاقوں میں ہوا کے کم دباؤ سے ہوائیں اس علاقے کی طرف چلنا شروع ہو جاتی ہیں۔ ان میں رفتار ہوا کی کم ہوتی ہے، ظاہری بات ہے کہ ہوائیں تو ہائی پریشر سے لو پریشر کی طرف چلتی ہیں، لیکن چونکہ اس میں اپوزٹ ہوتا ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ درمیان میں ہوا کا دباؤ زیادہ ہوتا ہے، یعنی وہاں پر ہوا کی رفتار زیادہ ہوتی ہے لیکن اس کے ارد گرد جو ہوا کی رفتار ہے وہ کم دیکھنے میں نظر آتی ہے۔ پھر ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ چونکہ یہ سائیکلونز کے اپوزٹ ہے تو اس میں جو چیز دیکھنے میں نظر آتی ہے وہ یہ بھی ہے کہ نادرن ہیمیسفیئر میں یہ کلاک وائز چلتی ہیں، جبکہ سدرن ہیمیسفیئر میں یہ ہمیں اینٹی کلاک وائز چلتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ اب اگر ہم دیکھیں تو ہمیں اس کی مختلف قسم کی کریکٹرسٹکس بھی دیکھنے میں نظر آتی ہیں۔ وہ کریکٹرسٹکس کیا ہیں کہ یہ کس طریقے سے وجود میں آتے ہیں کہ بعض اوقات ایک اینٹی سائیکلون ہے جو وہ ہمیں دیکھنے میں نظر آتا ہے کہ دو سائیکلونز جہاں پر چل رہے ہوتے ہیں اس کے سینٹر میں اینٹی سائیکلونک کنڈیشنز دیکھنے میں نظر آتی ہیں۔ پھر ہم بعض اوقات یہ بھی کہتے ہیں کہ اس کی جو موومنٹ ہوتی ہے وہ بہت ہی سلو موومنٹ ہوتی ہے۔ ہمیں بعض اوقات تو ایسے لگتا ہے کہ یہ اپنی جگہ پر سٹیبل ہے، یعنی رکے ہوئے ہیں، موومنٹ نہیں ہے، لیکن جب یہ آگے پیچھے تھوڑی سی موومنٹ ہوتی ہے تو تب ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ یہ موو کر رہے ہیں، یعنی ان میں ہوا کی ظاہری بات ہے کہ جو لو پریشر کی ہوائیں ارد گرد ہوں گی تو ان کی جو سپیڈ ہے وہ کافی کم ہوتی ہے، جس کی وجہ سے ہمیں بعض اوقات نیکیڈ آئی سے ویزیبل بھی نہیں ہوتا کہ یہ موو کر رہے ہیں۔ پھر ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ ان میں جو آئسو بارز ہیں وہ ایک دوسرے سے کافی زیادہ فاصلے پہ ہوتے ہیں، اور جو سینٹرل پورشن یعنی آئی آف دی اینٹی سائیکلون ہوتا ہے اس سے تو کافی زیادہ دور دور پھیلے ہوئے ہوتے ہیں۔ اور ٹیمپریچر میں بھی ہمیں کافی زیادہ ویریشن نظر آتا ہے، ہوائیں بہت ہی ہلکی رفتار سے چل رہی ہوتی ہیں اور ان میں کبھی بھی ہمیں انٹینسٹی میں نظر نہیں آتی۔ پھر ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ لوکل ونڈز ہیں جو اس کے اوپر بہت زیادہ ایفیکٹ کرتی ہیں، بعض اوقات ہمیں اوشن کرنٹس اس کے اوپر ایفیکٹ کرتی ہوئی نظر آتی ہیں جس کی وجہ سے یہ وجود میں آتے ہیں، اور عام طور پہ جو رفتار ہوتی ہے وہ 20 سے 30 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے ہمیں یہ چلتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اور پھر اگر ہم دیکھیں یہاں کے جو موسمی حالات ہوتے ہیں تو عام طور پہ اینٹی سائیکلون کی وجہ سے جو ویدر کنڈیشن ہے وہ کوئی خاص ایفیکٹ نہیں ہوتی، عام طور پہ اوور کاسٹ نہیں ہوتی، موسم ڈرائی رہتا ہے، اس کی وجہ سے عام طور پہ بارشیں وغیرہ بہت ہی کم ہوتی ہیں، کیونکہ اس کے سینٹر میں چونکہ ہائی پریشر ہوتا ہے، ٹھنڈی ہوا ہوتی ہے، اور ارد گرد چونکہ ساکن ہوا یا ہوا کی رفتار بہت کم ہوتی ہے جو گرم ہوائیں ہوتی ہیں، تو اس کی وجہ سے عام طور پہ ہم کہتے ہیں کہ بادل بھی کم ہی آتے ہیں، بارشیں بھی اس کی وجہ سے کم ہوتی ہیں۔ زیادہ سے زیادہ جو کنڈیشن دیکھنے میں نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ اس سے دھند یا فوگ کی کنڈیشن ہمیں دیکھنے میں نظر آتی ہے۔ اور خاص طور پہ ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ سمر سیزن میں موسم کافی زیادہ صاف رہتا ہے، لیکن موسم سرما میں جو بعض اوقات ہمیں ایسا نظر آتا ہے کہ اس کی وجہ سے مسٹ کی کنڈیشنز دیکھنے میں نظر آتی ہیں۔ اب اگر ہم دیکھیں اینٹی سائیکلونز کی ٹائپس، تو ٹائپس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی مختلف قسم کی کلاسیفیکیشن کی گئی ہیں۔ دو کلاسیفیکیشن جو کی گئی ہیں، ایک وہ ہینزلک کی کلاسیفیکیشن ہے، دوسری ہیمفرے کی کلاسیفیکیشن ہے، جنہوں نے اینٹی سائیکلونز کے جو ہمیں
مختلف اقسام بتائی تھی۔ اس میں سب سے پہلے اگر ہم ہینزلی کی کلاسیفیکیشن دیکھتے ہیں تو ہینزلی ایک یورپین سائنٹسٹ تھا۔ اس نے جو کہا تھا کہ اینٹی سائیکلونز دو قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک اس نے کہا تھا کہ کولڈ اینٹی سائیکلونز ہو سکتے ہیں، دوسرا اس نے کہا وارم اینٹی سائیکلونز ہو سکتے ہیں۔ جب ہم کولڈ اینٹی سائیکلونز کی بات کرتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ یہ عام طور پہ ایسے علاقوں میں، یعنی کولڈ اینٹی سائیکلونز ایسے علاقوں میں وجود میں آتے ہیں کہ جو شدید سرد علاقے ہیں، جیسے سائبیریا ہو جاتا ہے ایشیا میں، یا وہ کہتا ہے کہ سینٹرل ایشیا کے کچھ ایسے علاقے ہیں کہ جہاں پر سردی شدید سرد ہوتی ہے۔ تو کچھ عرصے کے لیے عام طور پہ ایسا ہوتا ہے کہ سردی کی وجہ سے کچھ علاقے ہائی پریشر بن جاتے ہیں، اور وہ کہتا ہے کہ ہوتا یہ ہے کہ جب یہاں پہ شدید سردی ہوتی ہے تو ارد گرد کے علاقوں سے جہاں پر کچھ سردی کم ہوتی ہے تو وہاں سے ہوائیں اس کے ارد گرد چلنا شروع ہوتی ہیں۔ تو وہ کہتا ہے کہ کچھ عرصے کے لیے ہمیں اس طریقے سے کنڈیشنز دیکھنے میں نظر آتی ہیں کہ جیسے سائبیریا ہے یا سینٹرل ایشین کنٹریز ہیں جہاں پر شدید سردی ہے تو وہاں پر زیادہ دباؤ کا علاقہ ہو جاتا ہے، جبکہ اس کے جو دوسری جگہ ہیں وہاں پر اتنی شدید سردی نہیں ہوتی۔ تو وہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ وہاں پہ لو پریشر ہوتا ہے، تو جو سرد علاقہ ہے وہ اینٹی سائیکلونک بن جاتا ہے کہ سینٹر میں اس کے ہائی پریشر آ جاتا ہے، جبکہ ارد گرد کے علاقوں میں وہاں سے وارم ونڈز ہیں جو ہلکی رفتار میں اس کے ارد گرد چلنا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو وہ کہتا ہے کہ یہ ہے جس کو اس نے نام دیا کولڈ اینٹی سائیکلونز کا۔ دوسرا وہ کہتا ہے کہ وارم اینٹی سائیکلونز، وارم اینٹی سائیکلونز وہ کہتا ہے کہ اس وقت پیدا ہوتے ہیں کہ جیسے 30 ڈگری کی بیلٹ ہے کہ 30 ڈگری بیلٹ ہے، بے شک یہاں پر ہم کہتے ہیں کہ ہوائیں گرم ہوتی ہیں، 30 ڈگری پہ آپ کو بھی پتہ ہے کہ سورج کی شعاعیں ایک دفعہ مودن بھی پڑتی ہیں۔ تو وہ کہتا ہے کہ یہ علاقے بیسیکلی ہائی پریشر کیوں ہوتے ہیں کہ یہاں پر ایکویٹر سے آنے والی ہوائیں یہاں پر پہنچتی ہیں، جس کی وجہ سے وہاں ہوا کا دباؤ زیادہ ہو جاتا ہے۔ اب وہ کہتے ہیں کہ جب استوائی علاقوں سے ہوائیں آتی ہیں اور وہ یہاں پہ آ کے پریشر کو زیادہ کر دیتی ہیں، تو وہ کہتا ہے کہ کچھ عرصے کے لیے بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو 60 ڈگری کی بیلٹ ہے، 60 ڈگری کی بیلٹ کے اوپر آپ کو پتہ ہے کہ لو پریشر بیلٹ ہے، تو وہاں سے جو ہوائیں ہیں وہ اس کے ارد گرد چلنا شروع ہو جاتی ہیں، جس کی وجہ سے وہ کہتا ہے کہ خاص طور پہ جو ویسٹرن سائڈ ہے وہاں پہ ہم کہتے ہیں کہ 30 ڈگری کے ارد گرد ویسٹرلیز کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ وہاں پر اینٹی سائیکلونک کنڈیشنز دیکھنے میں نظر آتی ہیں کہ 30 ڈگری کی بیلٹ جو ہائی پریشر بیلٹ ہے اور 60 ڈگری کی بیلٹ جو لو پریشر کی بیلٹ ہے، تو وہاں سے جو ہوائیں ہیں یعنی ویسٹرلیز کی وجہ سے ارد گرد 30 ڈگری کو لپیٹ میں دینے کی کوشش کرتی ہے، جس کی وجہ سے وارم اینٹی سائیکلونز ہمیں دیکھنے میں نظر آتے ہیں، لیکن یہ بھی عارضی نوعیت کے ہوتے ہیں اور کچھ ہی عرصے کے بعد یہ ختم ہو جاتے ہیں۔ دوسری کلاسیفیکیشن جو ہے وہ ہیمفرے کی کلاسیفیکیشن ہے۔ ہیمفرے نے جو کلاسیفیکیشن دی اس کے مطابق میکینیکل اینٹی سائیکلونز ہوتے ہیں، ریڈیشنل اینٹی سائیکلونز ہوتے ہیں اور تھرمل اینٹی سائیکلونز ہوتے ہیں۔ اب اس کے مطابق جو میکینیکل اینٹی سائیکلونز ہیں وہ تقریباً ملتے جلتے ہیں جو ہینزلک نے اپنے وارم اینٹی سائیکلونز دیے تھے۔ وہ بھی کہتا ہے کہ ہیمفرے بھی کہتا ہے کہ جو 30 ڈگری کی بیلٹ ہے، 30 ٹو 35 ڈگری کی بیلٹ، اس میں بعض اوقات اس طرح کی کنڈیشنز ہمیں دیکھنے میں نظر آتی ہیں کہ یہ بیسیکلی تو ہم کہتے ہیں کہ یہ وہ علاقہ ہے کہ جہاں پر ہائی پریشر ہوتا ہے، لیکن وہ کہتا ہے کہ اس میں جو ہے ویسٹرلیز کی وجہ سے بعض اوقات ویسٹرلیز کی وجہ سے یعنی 60 ڈگری سے لو پریشر کی ہوائیں اس کے ارد گرد آ جاتی ہیں۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ 30 ڈگری جو ہائی پریشر کی ہے اور اس کے ارد گرد کیا ہوتا ہے کہ لو پریشر یعنی ویسٹرلیز کی وجہ سے ہوائیں آتی ہیں، اور کچھ عرصے کے لیے یہاں پر اینٹی سائیکلونک کنڈیشنز دیکھنے میں نظر آتی ہیں، اور خاص طور پر وہ کہتا ہے کہ یہ عمل ہمیں سمندری علاقوں میں بہت زیادہ دیکھنے میں نظر آتا ہے کہ وہاں پر اینٹی سائیکلونز بنتے ہیں، لیکن وہ بھی عارضی نوعیت کے ہوتے ہیں، تھوڑے ہی عرصے کے بعد ختم ہو جاتے ہیں۔ پھر ریڈیشنل اینٹی سائیکلونز جو دوسری قسم اس نے بتائی، وہ اس کا کہ وہ بالکل وہی بات کر رہے ہیں کہ جو ہینسلک نے کولڈ اینٹی سائیکلونز بتائے تھے کہ جیسے سائبیریا ہے یا گرین لینڈ کے علاقوں میں کیا ہوتا ہے
کہ وہاں پہ چونکہ شدید سردی ہوتی ہے وہاں پر ہوا کا دباؤ زیادہ ہوتا ہے، لیکن جو ارد گرد سراؤنڈنگ ایریاز میں کیا ہے کہ ریڈیشن کا عمل ہونے کی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ کچھ علاقوں میں ایسا ہوتا ہے کہ جو وہاں پر جب سورج کی شعاعیں عموداً پڑتی ہیں تو وہاں سے برف پگھلنا شروع ہو جاتی ہے۔ اب جب برف پگھلنا شروع ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں سے برف پگھلی وہاں پر ٹیمپریچر کچھ زیادہ ہو جاتا ہے اور وہاں پہ لو پریشر ہو جاتا ہے، جبکہ یہ سائبیریا اور گرین لینڈ وغیرہ کے علاقوں میں چونکہ وہاں پہ شدید سردی ہوتی ہے، برف پوری طرح سے پگھل نہیں پاتی، وہاں پر ہائی پریشر ہوتا ہے، جبکہ اس کے ارد گرد ریڈیشن کے عمل سے کچھ علاقوں کے اندر کیا ہوتا ہے کہ برف پگھلنا شروع ہوتی ہے، وہاں پہ ٹیمپریچر کمپیریٹیولی ان علاقوں کی نسبت زیادہ ہوتا ہے، تو وہاں پر لو پریشر اور ان علاقوں میں جب ہائی پریشر ہوتا ہے تو اس قسم کے ہمیں اینٹی سائیکلونک کنڈیشنز دیکھنے میں نظر آتی ہیں، اور یہ عام طور پہ یہ جو پروسیس ہوتا ہے یہ موسم گرما کے اندر ہمیں کافی زیادہ دیکھنے میں نظر آتا ہے، اور جس کو وہ ریڈیشنل اینٹی سائیکلونز کا نام دیتا ہے، اور یہ بھی عارضی نوعیت کے ہوتے ہیں۔ تیسری قسم آ جاتی ہے جس کو وہ تھرمل اینٹی سائیکلونز کا نام دیتے ہیں۔ اس کے مطابق تھرمل اینٹی سائیکلونز جو ہیں وہ سمندروں کے اوپر وجود میں آتے ہیں، اور وہ کہتا ہے کہ سمندروں میں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ سمندر کا اگر ہم دیکھیں تو جو نیچے والا پانی ہوتا ہے خاص طور پہ وہ پانی کا جو ٹیمپریچر ہوتا ہے وہ کم ہوتا ہے۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پر جب ٹیمپریچر کم ہوتا ہے تو وہاں پر ہائی پریشر ہمیں دیکھنے میں نظر آتا ہے، لیکن بعض اوقات سمندروں کے اوپر آپ کو پتہ ہے کہ اوشن کرنٹس چلتی ہیں، اور خاص طور پہ جب گرم پانی کی روئیں آتی ہیں تو گرم پانی کی روئیں جو آتی ہیں ان کے اوپر جو ہوا ہوتی ہے وہ گرم ہوتی ہے، جو لو پریشر ہوتی ہے۔ اب سمندروں کے اندرونی حصوں میں ہائی پریشر ہوتا ہے، جبکہ اس کے اوپر والے حصے میں جو ہوا آتی ہے وہ گرم ہوتی ہے، یعنی اور پانی گرم ہوتا ہے وہ لو پریشر ہوتا ہے۔ تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ اوپر کی طرف لو پریشر جبکہ نیچے کی طرف ہائی پریشر، جس کی وجہ سے کچھ دیر کے لیے ہمیں اس طریقے کے حالات سمندروں میں دیکھنے میں نظر آتے ہیں کہ وہاں پر سینٹر میں یعنی اندرونی حصے میں ہائی پریشر اور اس کے ارد گرد لو پریشر کریٹ ہو جاتا ہے، اور اس کو ہم تھرمل اینٹی سائیکلونز کا نام دیتے ہیں، اور یہ عام طور پہ سمندروں کے اندر جب اوشن کرنٹس آتی ہیں اس وقت یہ وجود میں آتے ہیں۔ اور لیکن بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ جب خاص طور پہ موسم گرما میں جب پانی سمندروں کا پانی کچھ گرم ہوتا ہے تو بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ سرد پانی کی روئیں آتی ہیں۔ اب سمندر کے پانی گرم ہے لیکن جب اوشن کرنٹ سرد پانی کی آتی ہے تو اس کے اوپر ہوا سرد ہوتی ہے۔ اب ایسی صورت میں یہ عام طور پہ ہم کہتے ہیں کہ زیادہ افیکٹو نہیں ہوتے، لیکن یہ افیکٹو اس وقت زیادہ دیکھنے میں نظر آتے ہیں کہ جب سمندر کا پانی ٹھنڈا ہوتا ہے، یعنی سمندر کا پانی ٹھنڈا ہوگا اور اس کا ہائی پریشر ہوگا، جبکہ جب گرم پانی کی رو آتی ہے تو اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ گرم پانی کی رو آنے کی وجہ سے اس کے اوپر لو پریشر ہوتا ہے، جس کی وجہ سے کچھ دیر کے لیے ہمیں سمندروں پہ یہ اینٹی سائیکلونک کنڈیشن دیکھنے میں نظر آتی ہیں، تو اس کو اس نے تھرمل اینٹی سائیکلونز کا نام دیا تھا۔ تو یہ تھی جو کلاسیفیکیشن اینٹی سائیکلونز کی ہمیں دیکھنے میں نظر آتی ہے۔